Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, فنڈامنٹلز آف کیمسٹری کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیمسٹری پہ بات کی، میٹر پہ بات کی۔ آج ہم ماس اور سبسٹانس کے بارے میں بتائیں گے کہ ماس کسے کہتے ہیں، ماس کیا چیز ہے۔ اس میں کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ماس اور ویٹ میں۔ وہ اس لیول کے بچوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ویٹ میں اور ماس میں کیا فرق ہے اور سبسٹانس کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو سبسٹانس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر وہ پیور سبسٹانس، کیمسٹری میں ہر وہ پیور سبسٹانس جو ایک ہی قسم کے پارٹیکل سے بنا ہو۔ پارٹیکلز ہم ایٹمز کو کہتے ہیں، مالیکیولز کو کہتے ہیں، آئنز کو کہتے ہیں، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میں خاص طور پر آپ کو یہ کہتا ہوں اس وقت کہ اگر میں مالیکیول اور ایٹمز لے لوں تو اب اگر کوئی میٹر، جس طرح میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ہم میٹر کو بار بار ڈسکس کرتے بیکاز کیمسٹری از دا اسٹڈی آف میٹر، تو وہ میٹر جو کہ سملر ایٹم سے بنا ہو، اس میں کوئی اور چیز نہ ہو، all of the atoms if they are identical, if they are same، اس میٹر کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ سبسٹانس۔ دس از اے میٹر، اٹ از کمپوزڈ آف ایٹمس، لیکن if all these atoms are similar, identical۔ اچھا، کیمسٹری میں جب ہم آئیڈینٹیکل کہتے ہیں، سملر کہتے ہیں، سیم کہتے ہیں فار ایٹمس، تو اس میں ہم یہ چیز یعنی ڈسکس کرتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کا ایٹامک نمبر سیم ہوں گے۔ مثلا میرے پاس یہ ایک ایٹم ہے، اٹ کنٹینس 11 پروٹان، دس ون کنٹینس 11 پروٹان، دس ون کنٹینس 11 پروٹانس اینڈ سو آن۔ اس میں جو جہاں پر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ they have same atomic number. All these atoms are identical, they are similar, they are same because they have same atomic number. تو اس کو میں سبسٹانس کہتا ہوں، اس کو سبسٹانس کہتا ہوں۔ اور اب وہ سبسٹانس، دیکھا یہ میٹر بھی ہے because it has mass, it occupies volume، تو یہ میٹر ہے، اور اس میٹر کو ہم سبسٹانس کہتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کو سبسٹانس کہتا ہوں کہ یہ بالکل پیور ہے، خالص ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ all atoms are identical, therefore it is matter, it is substance۔ لیکن کیمسٹری میں ایسے سبسٹانس کو جو کہ سیم ایٹم سے بنا ہو، اس کو پھر ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ دس از کالڈ ایلیمنٹ، اٹ از این ایلیمنٹ۔ وائی اٹ از این ایلیمنٹ؟ بیکاز آل ایٹمس جو ہے دے آر آئیڈینٹیکل، دے ہیو سیم ایٹامک نمبر۔ یا اگر میرے پاس اس طرح ہو کہ اس میں مالیکیولز ہو، اور وہ مالیکیولز جو ہے ان کی ریپیٹیشن ہو لیکن وہ سیم ہو۔ مثلا میں یہ ایک میٹر لے لیتا ہوں، اگر میں واٹر لے لوں اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ بھی H2O ہے، یہ بھی H2O ہے، all جو ہے یہ دے آر مالیکیول، اور یہ واٹر مالیکیولز ہے تھرو آؤٹ، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اٹ از میٹر، یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں یہ میٹر اس لیے ہے بیکاز اٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائی اسپیس۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو میں سبسٹانس کہتا ہوں، اس کو میں سبسٹانس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پیور ہے، نتھنگ ایلس از دیئر، اونلی H2O H2O H2O، ریپیٹیشن ہو رہی۔ اور پھر اگر مالیکیولز ہو، ریپیٹیشن ہو، پیور ہو، تو پھر اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، اس کو ہم ایلیمنٹ کہتے تھے، اور اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ سبسٹانس ہے، اس لیے سبسٹانس ہے کہ یہ پیور ہے، سملر مالیکیول سے بنا ہے، یہ میٹر ہے، اور اس میٹر کو میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔
تو اب ہم اس چیز پہ آئیں گے کہ کیمسٹری میں اگر سبسٹانسز ہے تو وہ دو ہیں، وہ ایلیمنٹس ہے اور کمپاؤنڈس ہیں۔ تمام ایلیمنٹس جو ہے دے کین بی انکلوڈیڈ ان سبسٹانس کیٹیگری۔ اگر ہم کمپاؤنڈس کو لے لیں، آل آف دا کمپاؤنڈس آر سبسٹانسز، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اس میں یا اس میں کوئی اور چیز آ جائے، اس کو پھر آپ سبسٹانس نہیں کہتے، اس کو آپ پھر پیور نہیں کہتے، وہ پھر ایٹمز نہیں ہوں گے، وہ مالیکیولز ان کو آپ نہیں کہیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس میں امپیورٹیز آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس کو ایٹمز کے بھی دیں، لیکن آپ کہیں گے ایٹمز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس۔ اگر آپ ان کو مالیکیولز کے بھی دیں تو ہو سکتا ہے مالیکیولز کے ساتھ ایٹم آ جائے، ہو سکتا ہے مالیکیول کے ساتھ اور مالیکیولز آ جائے، تو اس کے لیے پھر ہم لفظ مکسچر استعمال کرتے ہیں، ناٹ سبسٹانس۔ تو یہ سبسٹانس ہے، اس کو آج ہم جو ہے نا اس طریقے سے سمجھیں گے کہ جو پیور سبسٹانس ہو، اور پیور سبسٹانسز کیمسٹری میں ہمارے پاس ایلیمنٹس ہے اور ہمارے پاس کمپاؤنڈس ہیں۔ ایک یہ اب ہمارے پاس ماس ہے۔ اگر میں میٹر لیتا ہوں، دس از اے میٹر، اب اس میٹر میں موجود، اگر دیکھیں میں دو وہ لے رہا ہوں، سائزز میں ذرا ڈفرنٹ بنا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ بھی میٹر ہے، اٹ ہیز ماس، اٹ آکوپائی اسپیس، اور یہ بھی میرے پاس جو ہے نا میٹر ہے، اور سیم جو ہے کمپوزیشن ان دونوں کی اگر سیم ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیں اس میں جو کوانٹٹی ہے یا جو نمبر ہے، اگر ہم اس کو لے لیں کہ اس میں کوانٹٹی اور اس میں کوانٹٹی، اگر یہ بھی آئرن بال ہے اور یہ بھی آئرن بال ہے، جسٹ سپوز سیم اس سے بنے ہیں ایلیمنٹ سے دونوں، لیکن اس میں کوانٹٹی آف میٹر زیادہ ہے اور اس میں کوانٹٹی آف میٹر کم ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو ماس ہے وہ زیادہ ہے اس کے ماس سے۔ وجہ اس میں کوانٹٹی آف میٹر زیادہ ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم ماس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ماس از دا میجر آف کوانٹٹی آف میٹر۔ ہم اس کو میجر کرتے ہیں کہ جو کوانٹٹی ہے، ماس میں یہ بات ہوتی ہے، یہ اس کا ماس ہے، اس میں کوانٹٹی آف میٹر زیادہ ہے، یہ ماس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوانٹٹی آف میٹر کم ہے، اس کا ماس کم، اس کا زیادہ۔ ماس میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا اور ویٹ میں فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ماس ریمینس کانسٹنٹ ایوری ویئر، یونیورس میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں ماس ول ریمین کانسٹنٹ، کیونکہ کوانٹٹی ہے، دس کوانٹٹی ول ریمین سیم۔ اگر یہاں ارتھ پہ میں ہوں یا آن مون پہ بھی میں چلا جاؤں گا، دا کوانٹٹی ول ریمین سیم، دا ماس ول ریمین سیم، اس میں بھی وہی کوانٹٹی ہوگی، نہ کم نہ زیادہ۔ اور ایک ویٹ ہے، ویٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ ویریبل ہے اور اس کا تعلق الٹیٹیوڈ سے ہے۔ اگر ہم مون پہ جاتے ہیں، یہ چیز اگر میں لیتا ہوں اور سپوز اس کا ماس یہاں پر میرے پاس 60 kg ہے، if the mass of this iron ball is 60 kg, we are just supposing it، اور اگر میں اس کو، یہ ارتھ پہ اس کا ماس ہے، یہ RT، یہ ارتھ پہ اس کا ماس یہ ہے اور یہ اس کا ماس ہے اور یہ اس کا ویٹ ہے آن ارتھ، اور اگر میں مون پہ جاؤں گا تو اٹس ماس ریمینز، اس کو 6 ٹائمز میں کم لیتا ہوں، یہ پھر وہاں پر مون پہ اس کا جو ویٹ ہوگا وہ 10 kg ہوگا۔ وہ جب ہم یعنی اس کا تعلق جو ہے، یہ ویٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا جو ہے ویٹ کا، اس کے یونٹ اس میں ہم لیتے ہیں، کے جی میں نے لیا ہوں۔
یا آپ کو پتہ کہ یہ اس کا تعلق فورس سے ہے، گریویٹیشنل پل سے ہے. ہم نیوٹن میں اس کو یعنی جب فورس ہو تو ہم نیوٹن میں اس کو لیتے ہیں. تو یہ صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اس لیول پہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے مینلی ماس کو کہ یہ کوانٹٹی آف میٹر ہے کنٹینٹ ان اے باڈی، اس میں کتنا ماس موجود ہے. اگر میرے پاس یہ مارکر ہو اور اسی طرح ایک اور مارکر ہو کہ اس میں کوانٹٹی آف میٹر اس سے زیادہ ہو یعنی بڑا ہو، ہیوی ہوگا، تو ساتھ میں یہ ہوگا کہ اس کا ماس بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ اس کا ماس ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. پلس جو ماس اس کا ہوگا نا وہ زیادہ ہوگا، جو بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں کوانٹٹی زیادہ ہے. اس میں کوانٹٹی کم ہوگی تو اس کا ماس کم ہوگا. اچھا، ماس کے لیے جو ہے نا ہم یونٹ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بیس کوانٹٹی ہے. اس طرح ہم نے ٹائم کو لیا ہے، ماس کو ہم لیتے ہیں، یہ بیس کوانٹٹیز ہے. تو کیمسٹری میں ہمارا کام جو ہے نا اس سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے ماس. تو ماس ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. اس کو ہم گرام میں، کلو گرام میں ماس کو لیتے ہیں. ہم پھر ماس جو ہے نا مولر ماس، مالیکیولر ماس، ایٹامک ماس، فارمولا ماس، اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹو